اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ دوست ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تیاری کے باوجود، پڑھنے کا ارادہ ہونے کے باوجود نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اس قدر پال لیا ہے، اس قدر اس کو فربا کر لیا ہے، اس کو مضبوط بنا دیا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کوئی نیکی کا کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اگر ہم ارادہ بھی کریں تو ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے ارادے کو، وہ ہمارے کوشش کو ناکام کر دیتا ہے اور ہمیں نیکی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نفس امارہ ہے ہی انسان کو نیکی سے دور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو، آپ جتنی کوشش کریں لیکن اگر آپ کا نفس مضبوط ہوگا، فربا ہوگا، طاقتور ہوگا تو وہ آپ کو نیکی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور جس نے اس نفس کو بھوک، پیاس اور اس کی خواہشات کے الٹ کام کر کے اس کو مار لیا، اس کو مات دے دی، وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین میں امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام الاولیاء حضور سیدی غوث بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ 40 یا 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ یعنی اب رات کو اگر آپ تھوڑی دیر بھی سو لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مگر یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ مطلب کیا کہ یہ پوری رات اللہ کی عبادت اور ریاضت فرماتے رہتے، پوری رات اپنے خالق اور مالک کے حضور اس کی بندگی میں بسر کر دیتے۔ اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب بندہ نفس کی امارگی کو توڑ دیتا ہے، نفس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب تک نفس کو مضبوط کرتے رہیں گے، نفس کی خواہش کے مطابق چلتے رہیں گے تو اس وقت تک آپ اسے کمزور نہیں کر سکتے۔ مثلا جو نفس نے کہا کھا لیا، جو نفس نے کہا پی لیا، جو نفس نے کہا دیکھ لیا، ٹی وی، ڈرامے، شو، فلمیں، آؤٹنگ، باہر آنا جانا اور مختلف قسم کی لغویات اور وہ لغو گفتگو اور لغو محافل اور پتہ نہیں کیا کیا معاشرے میں چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کو طاقتور کرتی ہیں، فربا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا نفس کمزور ہو اور میں نماز پڑھوں اور اپنے خالق اور مالک کے حضور جھکوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو لگام دے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے
تجھ میں غصہ اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ تو کمزوروں پر ظلم کرے اور مظلوموں پہ روب جاڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ میں غصہ اس لیے رکھا ہے کہ تو اپنے غصے کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ مثلا اگر تیرا نفس تجھے نماز کی طرف نہیں آنے دیتا تو غصے کو اپنے اوپر اس طرح نافذ کر اور اپنا نام لے کے کہے کہ اے فلاں، اگر آج نماز رہ گئی تو کل تو میں روزہ رکھوں گا، کل اپنے نفس کو سارا دن بھوکا رکھوں گا، یا آج فلاں نیکی نہ ہو سکی تو کل اتنے بجے تک میں کھانے کو منہ نہیں لگاؤں گا، اتنی دیر تک بھوکا رہوں گا۔ آپ ایک ہفتہ 10 دن اس طرح عمل کریں، دیکھتے ہیں کس طرح نماز رہ جاتی ہے اور کس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مشکل ہے اور ہم تو کر نہیں سکیں گے، ایسے ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا بے نمازی ہوگا، اس کا حشر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ اور مساجد میں بھی یہ شعر لکھا ہوتا تھا، اب تو جدید مساجد آ گئی شاید کہیں نہ ملے، لیکن پہلے مسجدوں میں یہ فرنٹ پہ یہ شعر لکھا ہوتا تھا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ محشر کا دن جب روح پگھل رہی ہوگی تو اس وقت سب سے پہلا سوال جو ہوگا اولی پرسش نماز بود، تو سب سے پہلے پوچھ تاچھ جو ہوگی وہ نماز کے متعلق ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ پرائمری کا امتحان پاس کرتا ہے اس کو مڈل کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو مڈل پاس کرتا ہے اسے میٹرک میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو پرائمری میں فیل ہو جائے اسے مڈل میں کوئی نہیں بٹھاتا، یا مڈل فیل والے کو میٹرک میں کوئی نہیں لے کے جاتا، اور اگر پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو باقی سوالوں پہ آپ کو کسی نے جانے نہیں دینا۔ یہ یاد رکھیے گا اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس مقصد کے لیے فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے، تو اس کی بندگی کریں، نفسانی خواہشات کی مخالفت کریں، نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے کمزور کریں، اور اپنے خالق اور مالک کی اطاعت کریں، خود سنیں، اس پہ عمل کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ خدا آپ کا، میرا، ہم سب کا، وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔